اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہماری گفتگو اسلامک بینکنگ کے بارے میں جاری تھی، تو اسلامک بینکنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق، اسلامی قواعد کے مطابق ہم مختلف قسم کے معاملات انجام دے سکتے ہیں اور مختلف قسم کی قرارداد انجام دے سکتے ہیں۔ اسلامی قواعد اور اسلامی ضوابط کے مطابق ہم بینکنگ نظام کو بھی چلا سکتے ہیں، اقتصادی نظام کو بھی چلا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچا سکتے ہیں۔ تو آج آپ کی خدمت میں کرائے کے بارے میں، عقد کرایہ یا اس کو اجارہ بھی کہتے ہیں، کرایہ اور اجارے کے بارے میں مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی تفصیلی بات آئندہ قسط میں۔ اجارہ اسلامی فقہ کی ایک اصطلاح ہے جس کا لغوی معنی ہے کوئی چیز کرائے پہ دینا۔ اسلامی فقہ میں اجارے کی اصطلاح دو مختلف صورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پہلی صورت میں اجارے کا معنی ہے کسی شخص کی خدمات حاصل کرنا، یعنی سروس کو آپ حاصل کریں اور اس کے سروس کے مقابل میں، اس کے خدمات کے مقابل میں اس کے لیے اجرت دے دیں، جس کے معاوضے میں اسے تنخواہ دی جاتی ہے۔ جیسے ہم نوکری کرتے ہیں، یعنی مطلب کیا ہے، یعنی وہ کمپنی، وہ ادارہ ہماری خدمت کو لیتا ہے اور اس خدمت کے مقابل میں ہمارے لیے عوض تنخواہ کی شکل میں دیتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی اجارہ ہے اور اسی کو کرایہ بھی کہتے ہیں۔ خدمات حاصل کرنے والے کو، یعنی کسی کی خدمات اور سروس حاصل کرنے والے کو مستاجر، اور اس ملازم کو، یعنی جو خدمات انجام دیتا ہے، اس کو اجیر کہا جاتا ہے عربی میں۔ بس مستاجر، مثلا وہ کمپنی، وہ ادارہ مستاجر ہے، اگر وہاں پہ ہم کام کرتے ہیں تو ہم اجیر ہیں۔ ہماری خدمت کے مقابل میں وہ ہمیں جو تنخواہ دیتے ہیں، جو مزدوری دیتے ہیں، اس کو ہم اجرت کہتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہو گئی۔ اسی طرح دوسری قسم یہ ہے کہ دو فریقین کے درمیان، کے درمیان یہ طے پاتا ہے کہ اجارے کی اس قسم میں تمام وہ معاملات شامل ہیں جن میں کوئی شخص کسی شخص کی خدمات، سروس حاصل کرتا ہے۔ جس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں وہ کوئی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، قانون دان بھی ہو سکتا ہے، معلم بھی ہو سکتا ہے، مزدور بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ اس کا عمل، اس کی خدمات، ہم اس کی خدمات سے استفادہ کرتے ہیں اور اس خدمات کے مقابل ہم اس کو معاوضہ دیتے ہیں، مزدوری دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم ہو گئی۔ اس قسم کو معمولاً سروس جو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے، دوسری قسم کا تعلق انسانی خدمات کے ساتھ نہیں، بلکہ اثاثہ جات اور جائیداد اور باقی اشیاء کے بارے میں ہے۔ مثلا اثاثہ جات اور جائیداد کے منافق حق استعمال کے ساتھ اس مفہوم میں اجارے کا معنی ہے کسی متعین مملوکہ چیز کے منافع کسی دوسرے شخص کو ایسے کرائے کے بدلے میں منتقل کر دینا جس کا اس سے مطالبہ کیا جائے۔ اس صورت میں اجارے کی اصطلاح انگریزی میں لیزنگ کے ہم معنی ہوگی، جیسے ہمارے معاشرے میں لیزنگ کہتے ہیں۔ مثلا آپ کا اپنا مکان ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا باغ ہے، تو آپ اس مکان کی منفعت کو، اس گاڑی کی منفعت کو، اس باغ اور دکان کی منفعت کو کسی کے لیے دیتے ہیں، یعنی مکان کے حق استعمال کو کسی کے لیے دیتے ہیں، اس کے مقابل میں آپ اجرت لیتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کو مؤجر کہا جائے گا اور وہ حق استعمال لینے والے کو مستاجر کہا جاتا ہے۔ اس حق و استعمال کے مقابل میں آپ کو جو چیز دیتے ہیں اس کو
اجرت کہتے ہیں یا کرایہ کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، بس یہ کرائے کی مختصر سی وضاحت ہو گئی۔ کرائے کی دو قسمیں ہو گئی، انسانی خدمات لینا یہ ایک قسم ہے اجارے کی، دوسری قسم اجارے کی یہ ہے کہ آپ اپنے مملوکہ چیزوں، یعنی آپ اس چیز کا مالک رہیں گے، مالک آپ ہوں گے، لیکن اس چیز کے منفعت سے استفادہ کرنے کا حق کسی اور کو آپ دے دیتے ہیں، وہ اس منفعت سے استفادہ کرتا ہے، اس منفعت کے مقابل میں آپ کو جو چیز دیتا ہے اس کو ہم اجرت بھی کہتے ہیں اور کرایہ بھی کہتے ہیں۔ بس یہ ایک اجارہ کے بارے میں مختصر سی وضاحت تھی، لیکن لیزنگ کے مفہوم کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہم کر لیں گے۔ لیزنگ کے مفہوم میں اجارے کے قواعد بے کے قواعد کے کافی مشابہ ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک عقد ہے اور یہ بھی لازم ہے، بے بھی خرید و فروخت بھی لازم تھا اور یہ بھی لازم ہے اس اعتبار سے، اس لیے کہ دونوں صورتوں میں کوئی چیز دوسرے شخص کو معاوضے کے بدلے میں منتقل کی جاتی ہے۔ بے اور اجارے میں فرق صرف یہ ہے کہ بے میں جائیداد بذات خود خریدار کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے بے کی تعریف میں کہا تھا، یعنی وہ چیز آپ کی ملکیت سے نکل کے دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ آپ پہلے اس کا مالک تھے، ابھی قرارداد انجام دینے کے بعد آپ پھر اس کے مالک نہیں ہیں۔ بے میں ایسا ہوتا ہے، خرید و فروخت میں۔ لیکن اجارے کی صورت میں جائیداد خود منتقل کرنے والے کی ملکیت میں رہتی ہے، یعنی موجر کی ملکیت میں ابھی بھی باقی رہتی ہے، صرف اسے استعمال کرنے کا حق مستاجر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ بس اس لیے یہ بات ہمارے لیے آسان ہوگی۔ اجارہ اپنے اصل کے اعتبار سے کوئی طریقۂ تمویل نہیں ہے، منتہا ایک عام سا معاملہ ہے، روزمرہ زندگی میں ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ لیکن بینکی معاملات میں اجارے کے ذریعے سے بینک کما بھی سکتا ہے، لذا ہم نے اجارے کو مطرح کیا تھا، وہ یہ ہے اجارہ بشرط تملیک۔ فقط آج آپ کی خدمت میں اسی اصطلاح کی وضاحت کروں گا۔ اجارہ بشرط تملیک میں مثلا آپ کو کسی مکان کی ضرورت ہے، کسی گاڑی کی ضرورت ہے، کسی باغ کی ضرورت ہے، کسی شے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کے پاس خریدنے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس صورت میں اجارے کے طریقے سے بھی اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ بینک اپنا سود اور اپنی منفعت کما لیتا ہے اور آپ کو وہ چیز بھی مل جاتی ہے۔ تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہے ناظرین گرامی قدر، وہ یہ ہے مثلا بینک گاڑی خریدتا ہے، مکان کو خریدتا ہے یا باغ کو خریدتا ہے، خریدنے کے بعد آپ کو کرائے پہ دیتا ہے۔ اب کرائے پہ دیتا ہے تو مدت معین ہوتی ہے، مثلا ایک سال کے لیے آپ کو کرائے پہ دیتا ہے۔ ایک سال کے لیے آپ کو کرائے پہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہر مہینے آپ کو کرائے کے طور پر اجرت بھی دینے کی ضرورت ہے۔ اب بینک آپ کو کرائے پہ دیتے وقت یہ شرط لگاتا ہے، شرط در ضمن عقد، یعنی اس عقد میں یہ شرط لگاتا ہے میں اس باغ کو یا اس گاڑی کو، اس مکان کو آپ کے لیے کرائے پہ دوں گا، ہر مہینے اتنے اجرت کے ساتھ، اس شرط پہ کہ آپ ہر مہینے اجرت کو صحیح طرح سے ادا کریں گے تو آخری قسط ادا کرنے کے بعد یہ مال خود بخود آپ کا ہو جائے گا۔ اس شرط کے ساتھ ہمارے درمیان کرایہ اور اجارے کا عقد منعقد ہو جاتا ہے، معاملہ طے پاتا ہے۔ اب بینک وہ جو ہر مہینہ آپ سے کرائے کے طور پر، اجرت کے طور پر لیتا ہے، اب اس میں اصل قیمت کے ساتھ اپنے سود کا بھی لحاظ کرتا ہے۔ مثلا 10 لاکھ کی اگر قیمت ہے اس گاڑی کی، اس مکان کی، تو 10 مہینے کے اندر 10 لاکھ بھی واپس ہونا چاہیے، اور 10 لاکھ کا جو سودی شرح ہے اس سود کا بھی لحاظ کرتا ہے۔ تو مثلا فرض کریں 10 لاکھ اگر اس کی قیمت ہے تو ہر مہینے میں 1 لاکھ ہو گیا تو 10 لاکھ میں اس کی 10 مہینے میں اس کی اصل قیمت ہو جائے گی۔ لیکن اگر سود کی شرح بھی رکھیں
تو اس فرض کر لیں مثلا ہر مہینے میں 1,20,000 آپ ہمیں کرایہ دیں گے، 1,20,000 آپ ہمیں کرایہ دیں گے، تو حقیقت میں 10 مہینے ختم ہونے کے بعد اصل قیمت 10 لاکھ بھی واپس ہو گئی ہیں، اور 20,000 10 بھی بینک کو واپس ملا ہے۔ تو بس بینک کو اپنی قیمت بھی مل گئی ہے، اپنا سود بھی ملا ہے۔ منتہا وہاں پہ شرط رکھی تھی اس عقد میں، اور یہ شرط بھی جائز تھی، اس شرط کی بنا پر آخری قسط ادا کرنے کے بعد وہ مکان مستاجر کا ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے پہلے کہا تھا مستاجر اور موجر، یہاں پہ وہ کرائے پہ لینے والا انسان مستاجر کہا جاتا ہے، یہ مکان مستاجر کی ملکیت میں آ جاتا ہے، یہ گاڑی اس مستاجر کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے بینک سود بھی کما سکتا ہے، لوگ اپنے مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں اجارہ بشرط تملیک، یعنی بینک کرائے پہ دے رہا ہے آپ کو کوئی چیز اس شرط کے ساتھ کہ آخری قسط ادا کرنے کے بعد بینک اس مال کو، اس عین مستاجرہ کو، یعنی وہ مال جس پہ اجارہ کا معاملہ انجام پایا ہے، کرائے کا معاملہ انجام پایا ہے، یعنی وہ چیز جو لیز پہ دی جا رہی ہے، وہ چیز آخری قسط ادا کرنے کے بعد آپ کی ملکیت میں آ جائے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں اجارہ بشرط تملیک، اور یہ جائز ہے، صحیح ہے، اسلامی نقطہ نگاہ سے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک عقد ہونے کے ناطے عقد کے تمام احکام اور شرائط کی رعایت کرنا ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اجارہ ہونے کی وجہ سے اجارے کے تمام احکام اور شرائط کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں اجارے کے احکام اور خصوصیات ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، لیکن بات اتنی سی ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ ایک شرعی معاملہ اور شرعی عقد انجام پایا ہے، لہٰذا اس عقد کے عمومی احکام کے ساتھ ساتھ اس معاملے کے خصوصی احکام اور شرائط کی رعایت کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہاں بس آپ کی خدمت میں فقط اجارے کے بارے میں ایک نقطہ بتا کے آج آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ نقطہ یہ ہے، جب ہم نے کہا کہ ایک چیز بینک آپ کو کرائے پہ دے رہا ہے اس شرط کے ساتھ کہ آخری قسط اور آخری کرایہ ادا کرنے کے بعد یہ چیز آپ کی ملکیت میں آ جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجارے پہ دینے کے لیے ایسی چیز ہونی چاہیے، کرائے پہ ایسی چیز آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے منفعت اور اس کے منافع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اصل ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اصل باقی رہتی ہے، تو ان چیزوں کو آپ اجارے پہ اور کرائے پہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ایسی چیز ہے جو اس کے منفعات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اصل ختم ہو جاتی ہے، جیسے خورد و نوش اور غذا اور خوراک کی چیزیں، غذا اور خوراک کی چیزیں اگر آپ کرائے پہ دیں گے تو ان سے منفعت لیتے وقت وہ اصل چیز ختم ہو جاتی ہے، یا بارود بتی گولی وغیرہ کی یا دوائی وغیرہ کی آپ دوائیاں کرائے پہ دے دیں، بارود بتی کرائے پہ دیں، خورد و نوش کی چیزیں اگر کرائے پہ دیں گے تو اس صورت میں کرایہ باطل ہوگا، کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں اجارہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان سے منفعت لینے کے بعد اصل باقی نہیں رہتی ہے بلکہ خود ختم ہو جاتی ہے۔ بارود سے فائدہ لینے کے بعد بارود ختم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دوائیوں سے استفادہ کرنے کے بعد دوائی ختم ہو جاتی ہے، خورد و نوش کی چیزوں سے استفادہ کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں کرایہ اور اجارہ کا عقد منعقد نہیں ہوتا ہے۔ بس نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے اسلامی اصولوں اور اسلامی قواعد کو سیکھنا اور ان پہ عمل کرنا ہمارے ایمانی تقاضا بھی ہے اور شرعی فریضہ بھی ہے۔ خدا ہم سب کو اپنے فرائض انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.